اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ فرمایا انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، پورا قرآن کریم ہدایت ہے۔ کن کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ بے شک۔ والفرقان، اور قرآن کریم فرقان بھی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، قرآن ہدایت ہے۔ تو میں اپنے اسی مختصر ٹائم کے اندر قرآن کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن تورات سے افضل کتاب ہے، انجیل سے افضل کتاب ہے، زبور سے افضل کتاب ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں، اور جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے کہ جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، انہی کے دل اقدس پہ خدا نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ خود ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنا کرو، قرآن کو کان لگا کر سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کیا کرو۔ خود قرآن کے اندر حکم ہے کہ کس طرح قرآن سننا ہے۔ فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، چاہے نماز کی حالت کیوں نہ ہو۔ اس لیے جب ہم مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کی آیات صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، مقتدیوں کو کیوں حکم ہے کہ خاموش ہوں؟ اس لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو، جو پیچھے ہیں وہ کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے، سننا ضروری ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، تو یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت کا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور فرمایا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے اٹھائی ہے۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یہ ایسی پاک کتاب ہے، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو فرمایا قرآن کی عظمت ہے۔ فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اور کچھ لوگ قرآن کے بارے میں شک کرتے تھے اللہ کے نبی کے دور میں، یہ کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اے میرا حبیب کہہ دو اگر یہ قرآن میں تم شک کرتے ہو، قرآن کے مقابلہ میں کوئی کتاب لکھ کر لاؤ۔ تو فرمایا لا یاتون بمثلہ، قرآن کی مثال نہ لا سکے، قرآن کی مثل نہ لا سکے۔ تو یہ قرآن کے اندر چیلنج ہے، قل ان اجتمعت الانس والجن، انسانوں کو بھی چیلنج ہے، جنات کو بھی چیلنج ہے کہ اگر قرآن میں شک ہے تو اس کے مقابلہ میں کوئی کتاب لکھ کر لاؤ۔ تو فرمایا نہیں لا سکیں گے۔ پھر فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثل مفتریات، ہاں اگر پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا کہہ دو کہ 10 صورتوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔
تو فرمایا نہیں کر سکیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا اگر جسے ایک سورت کا جسے ہم نے عبد پہ نازل کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما، کہ جس کے بارے میں تم شک کرتے ہو، اسی قرآن کی ایک سورہ کا مقابلہ کر کے دکھاؤ جسے ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ، جو تمہارے جتنا کائنات میں مددگار ہیں اللہ نے فرمایا سب کو بلا لو، جتنا مددگار ہیں سب کو بلاؤ، مخلوقات میں سے جو منکر ہیں قرآن کے سب شعراء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سب کو بلا لو۔ تو فرمایا ایک سورت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمام مخلوق کو تم بلا لو۔ فرمایا کیا اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز مقابلہ نہیں کر سکو گے، یقیناً مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو ایک سورہ کا، اور یہاں روایتیں ملتی ہیں کہ سب لوگ مل کر جو ہے کوشش کی کہ جو چھوٹا سورہ ہے اس کا مقابلہ کر دکھا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اس کے مقابلے میں بنا لیتے ہیں، اور بڑے بڑے مشرکین جمع ہوئے، لیکن سورہ انا اعطیناک الکوثر کا مقابلہ کیا گیا تو جب عاجز آ گئے تو کہنا پڑا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، کسی آدمی کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک سورہ کا مقابلہ نہ کر سکے، یہ قرآن کے اندر چیلنج ہے۔ اور فرمایا قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، خود قرآن کے اندر آیات ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ حفاظت کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جو کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا جو پورا قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ہے مومنین کے لیے، منافقین کے لیے نہیں ہے، کافرین کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، پورا قرآن کریم ہدایت ہے کن کے لیے؟ صاحب تقوی لوگوں کے لیے۔ تو جب یہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، نظر کرنا عبادت ہے، لیکن قرآن کے وارث کی بھی یہی شان ہے۔ قرآن ھدی للمتقین، تو مولا علی ابن ابی طالب امام المتقین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن صامت ہے، مولا علی قرآن ناطق ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں زیادہ طول نہ ہو جائے تو آخری صرف 2 آیات کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، تو آنے والے درس میں باقی میں بیان کرنا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ پھر فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ سورہ فرقان ہے اور پارہ نمبر 19۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک جو واقعہ ہوگا، اللہ کے نبی شکوہ کریں گے، اس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ بروز محشر قیامت کے دن جو اللہ کے نبی شکوہ کریں گے نا اپنی امت کا، وہ کیا ہے؟ اسی آیت میں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب امت جمع ہو جائے گی تو اللہ کے رسول فرمائیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے، وقال الرسول، اللہ کے رسول فرمائیں گے، آئیں گے اور وہ شکوہ کریں گے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہیں گے یا پروردگار، اے میرا مالک، میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ یہی حالت ہے، دیکھ رہے ہیں قرآن کو کوئی سننے کے لیے، چاہے ہمارا مسجد ہو، چاہے ہمارا ممبر ہو، چاہے جو بھی مقام ہو، قرآن کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے۔ یہی شکوہ جب اللہ کے نبی کے دور میں لوگ قرآن سے بھاگ جاتے تھے، نفرت کرتے تھے اور دل لگا کر نہیں سنتے تھے، آگے جو ہے نا چوں چراں کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے، تو اللہ کے نبی سے بڑا مبلغ تو نہیں ہے کائنات میں۔ تو اس لیے یہی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے نبی قیامت کے دن فرمائیں گے، قرآن کی آیت ہے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو نہ پڑھتے تھے نہ قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے، یہ شکوہ کریں گے اللہ کے نبی۔ اور اس شکوے کا تذکرہ خود قرآن کے اندر ہے، سورہ فرقان پارہ نمبر جو ہے نا 19 کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر جو چوں چراں کرنے والے تھے، منکر تھے، جو قرآن سے نفرت کرتے تھے، اللہ کے نبی جب انہیں آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، جب ان پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا، تو جو اللہ کے پر
یعنی ملاقات کو پسند نہیں کرتے تھے، جن کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، جو دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں تھا، جو لقاء اللہ پر یقین نہیں تھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ایتے بقرآن غیر ھذا، یا رسول اللہ یہ قرآن جو آپ نماز کا بھی حکم دے رہے ہیں، روزے کا بھی حکم دے رہے ہیں، جہاد کا بھی حکم دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا بھی حکم دے رہے ہیں، یہ سارے، یا رسول اللہ یہ قرآن اپنے پاس رکھیں، ہمارے لیے کوئی اور قرآن لے کر آئیں جو ہمارا مرضی کا ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی کے دور میں جب وحی سناتے تھے تو امت کیا کہتی تھی، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اپنے پاس رکھو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہی بنتا ہے، اے دے بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہمیں پسند نہیں ہے، بند کر کے رکھ دو۔ تو یہی صورتحال آج بھی ہے، آگے بھی رہے گی۔ قرآن کو کوئی نہیں سنے گا، پسند نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کے نبی سے مبلغ بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ اپنے پاس، لوگ کہتے تھے یہ اپنے پاس رکھو، ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یا او بدل ہو، یا اس کے اندر جو آیات ہیں نا جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ تبدیل کر دو، وہ تبدیل اس کے اندر رد و بدل کر دو، جو یعنی ہمارے اندر برائیاں ہیں، ہماری برائیوں کے خلاف جو آیات ہیں وہ سارے نکال دو، کوئی اور آیات ہیں ہم سے پوچھ کر وہ بھی لے آؤ۔ آج یہی نظر آ رہا ہے، ہمارا ممبر ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی محفل ہو، کوئی فیصلہ ہو، جو معاملات ہیں یہی چیزیں ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مرضی کا دین ہو۔ آگے جملہ سننا بڑا، اس کے اندر میں کیا کہتا ہوں کہ پوری شریعت کا ایک حکم پایا جاتا ہے کہ جو قرآن نے کہا، اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا، پورا قرآن اپنے پاس رکھو، کوئی اور قرآن لے آؤ۔ یا کبھی یہ بھی آیت ہے کہ عرب کے جو ہے نا یتیم عبداللہ پہ قرآن اللہ نے نازل کر دیا، کسی چودھری کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا؟ یہ بھی اعتراض قرآن کے اندر ہے کہ یتیم عبداللہ پہ قرآن اللہ نے نازل کیا، کسی چودھری پہ، مالدار پہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی اعتراض تھا، یہی سن لو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، فرمایا قل، اے میرا حبیب انہیں کہہ دو۔ وہ بھی جواب ان کو اللہ کے نبی اللہ کی مرضی سے دے رہے ہیں، قل، اے میرا حبیب انہیں کہہ دو، کیا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا اللہ کی طرف سے وہ یہ تھا، میں کیا قرآن کو بدل دوں اس لیے اپنی رضا کی خاطر، اپنے نفس کی خاطر، اپنے دل کی خاطر، اپنے نفس کو راضی رکھنے کے لیے میں قرآن کو بدل دوں؟ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف، ان اتبع، نہ ایسا نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کروں گا جو اللہ نے میری طرف وحی نازل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی مانے نہ مانے، آتی وحی سنا دیتے تھے، ان اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تمہیں کیا مجھے خوف نہیں ہے میں اپنے رب سے ڈروں، معصیت سے بچوں؟ اللہ کے نبی مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں، میں معصیت خدا سے ڈرتا ہوں، میں اپنے نفس کو راضی رکھنے کے لیے کوئی بات نہیں کروں گا، وہی کروں گا جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی پیغام، اور قرآن نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ جس میں کیا ہے، جو بھی بات کرنی ہے نفس سے، کہ اپنے نفس کو راضی نہیں کرنے کے لیے رضا خدا کی خاطر، یہی معصومین کی سیرت ہے، یہی انبیاء کی سیرت ہے، یہی اوصیاء کی سیرت ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے تھے اپنے نفس کو راضی رکھنے کے لیے نہیں ہے، خدا کو راضی رکھنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، حقیقت ہے، بہت بڑا کمال کا جملہ ہے جس میں ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ کہتے ہیں یار فلاں جو ہے قبلہ علامہ اختر آباد صاحب نجفی صاحب بہت بڑے ہمارے عظیم شخصیت تھے، شب عاشور کو وفات پائی، پاکستان کی بہت بڑی عظیم شخصیت تھی، اور مولا کی نگری میں تعلیم حاصل کی، نجف میں، اور بہت بڑے بزرگ اور قابل ترین صاحب تقوی علماء میں سے تھے۔ کسی جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، لوگوں نے ہاتھ بن کے قبلہ یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، سود کے بارے میں بات نہیں کرنی، اگر کریں گے تو بانی ناراض ہو جائیں گے، قبلہ بے نمازیوں کو کچھ نہیں کرنا، بڑے بڑے لوگ ہیں یہ، اب مخالفت کریں گے، مجلس پسند نہیں کریں گے، قبلہ شراب خوروں کے بارے میں یہاں بڑے شراب خوروں بات نہیں کرنی، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مولانا صاحب کوئی مقبول ہو جائیں، ایسی کوئی مجلس پڑھیں، قبلہ سود خور، حرام خور، اس طرح کچھ مختلف۔ تو قبلہ جب گئے نا ممبر پہ تو انہوں نے خطبہ پڑھنے کے سے پہلے کہہ دیا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ شراب کے بارے میں کچھ نہیں کرنا، نماز کے بارے میں
بھی نہیں کرنی، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کرنی، فلاں سود کے بارے میں نے بھی کچھ شیطان کو کہنا ہے یا نہیں کہنا؟ تو یہی چیز ہے، حقیقت ہے ہم حق چھوڑ چکے ہیں حق بیان کرنے کے لیے، ہم یہی بیان نہیں کرتے، آگے مجلس مقبول نہیں ہوگی، نعرے نہیں لگیں گے، فیسیں نہیں ملیں گی، آگے کوئی بلائے گا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مایوسی ہے، توکل بر خدا نہیں ہے۔ جس نے بغیر محنت مشقت نوکری کے اور شکم مادر میں ناف سے رزق دے دیا ہے، کیا دنیا میں وہ نہیں دے گا؟ توکل علی اللہ نہیں ہے، خدا کے لیے خدا رہا۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قیامت کے دن یہ مسجد گواہ ہوگی۔ حدیث ملتی ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے، مسجد شکایت کرے گی جو آباد نہیں کرتا۔ یہ قرآن حدیث کے اندر ویسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو امام کی دعاؤں سے پیدا ہوئے، یہ قرآن بھی شکایت کرے گا، مسجد بھی سفید غلاف میں اللہ کے دربار میں پیش کی جائے گی، اور عالم دین جیسے لوگ مسائل نہیں پوچھتے وہ بھی، کہ یہ تین ہیں، عالم دین قیامت کے دن شکایت کرے گا، مسجد بھی شکایت کرے گی اور قرآن بھی شکایت کرے گا۔ ہم صرف اپنے آپ کو عادی بنائیں، ہم جن کے اندر اہل بیت کی معرفت ہے، محبت ہے، وہ قرآن کو نہ پڑھیں، شریعت کے احکام پہ عمل نہ کریں۔ یہی صورتحال ہے۔ ہماری مساجد کی کیا حالت ہے، ہمارے عبادت خانے کو کیا حالت ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ہم وہی لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہو جائے دین میں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف اللہ راضی ہو جائے اور ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اہل بیت کی اطاعت کریں، صرف یہ مد نظر رکھیں، دنیا جہاں جاتی ہے جانے دو، صرف اسی چیز کا نام کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمیں موت کا پتہ ہے کتنا عرصہ رہنا ہے، یا پتہ نہیں جب علیحدہ قبر ہوگی، اندھیری ہوگی، مٹی کے اندر دفنا کر آ جائیں گے، کون ہوگا وہاں پہ؟ اگر یہی چیزیں ہیں، دنیا آسان ہے، گھر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم یہ چھوٹی سی زندگی اس خدا کی رضا کی خاطر اگر ہم گزار دیں گے، قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو پھر اپنی مرضی ہوگی، پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو اس لیے یہ آسان ہے ہمارے لیے، یہ آسان ہے، لہٰذا ہم عہد کرتے ہیں جو ہمیں مولا حکم دیں گے اسی پہ ہم عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔